اپنی زبان کو روک لیا یہ کہہ کر کے جس نے نبی نے فرمایا جس نے میرے ساتھی کو گالی دیا فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے ساتھی کو برا بھلا کہا سب و شتم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اللہ کی لعنت کے ساتھ، تمام فرشتوں کے، تمام لوگوں کی، تمام انسانوں کی، تمام مخلوقات کی لعنت ہے. اب جب اتنی عظیم عظیم ہستیوں کی لعنت آ جائے تو ہماری تمہاری دعاؤں کی کیا اوقات ہے؟ جھگڑنے کی ضرورت نہیں. جو صحابہ کو سب و شتم کرتے ہوئے مر گیا یقیناً وہ مردود ہے. اگر ساری دنیا کے علماء بھی اس کے لیے دعا کرے جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، اللہ نے جس کو جنتی قرار دیا ہے، اس کی دعا، ان کی دعا مسترد ہو جائے گی. اس لیے کہ زمانہ تھا کبھی ایک بار گستاخ رسول رئیس المنافقین عبداللہ سم ہم تو یہی کہیں گے کہ جس نے نبی کی صحابہ کی شان میں گستاخی کی، نبی کے ساتھیوں پر سب و شتم کیا، وہ پلے درجے کا منافق ہے، وہ پلے درجے کا، وہ گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت اس پر ہو چکی. بات نہیں اس سے ہم کیسے محبت کریں؟ صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے اس لیے محبت ہے، نبی ان سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے اس لیے محبت ہے کہ صحابہ نے وہ قربانیاں پیش کی، روئے زمین پر رہتی دنیا تک صحابہ کی طرح کوئی قربانیاں دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے محبوب پروردگار کے لیے کوئی پیش نہیں کر سکتا. من احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ کے لیے جن کے دلوں میں بغض و عناد ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ انہیں ناپسند رکھتا ہے. جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے نفرت کرتا ہے. میرے یاروں، میرے پیاروں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس حدیث سے پاک کو کتاب الایمان میں بیان کیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، صحابہ سے نفرت کرنا یہ عین کفر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق ارض و سما ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری ہے، جس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے منتخب فرما کر ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی، اور اللہ، اس کے رسول، صحابہ، مومنین، صالحین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی، دین ایمان پر، ہدایت پر استقامت عطا فرمائی. اسی لیے ہمہ وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کیوں ضروری ہے، کس لیے ہے، اس کی ہم وضاحت کریں گے.
اللہ کی توفیق، اس کی نصرت اور اس کی اعانت سے، کیونکہ ملکی پیمانے پر نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر ابھی ایک موضوع چھڑا ہوا ہے گستاخانہ صحابہ کے تعلق سے۔ چونکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے آپ کو ایک عالم دین کہنے والے، جس کا نام سلمان ندوی حسینی ہے، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جمیعہ کی عیب گیری، تنقیص اور توہین میں گزار دیا، اور ابھی چند ایام پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ دنیا میں کوئی بھی مرتا ہے، انسان کیا ایک جانور کا بچہ بھی مرتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ انسان چاہے کافر مرتا ہے چاہے مسلمان مرتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ کافر کے مرنے سے اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھے بغیر وہ اس دنیا میں درماندہ زندگی گزار کر ابدی اور ازلی پریشانی والی زندگی میں جہنم میں چلا گیا۔ اور مومن مرتا ہے تو مومن کا رشتہ ہی انوکھا اور اچھوتا ہے، اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالمی پیمانے پر ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں ان موضوعات کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر صحابہ اکرام کی گستاخی کتنی خطرناک شے ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اور نبی کے صحابہ سے، مومنین سے، صالحین سے محبت کتنی عظیم دولت ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے سورہ بقرہ کی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، سب سے پہلے ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لائے اسی طرح جس طرح آمنتم تم نے ایمان لایا، بھی اس پر، کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ سے خطاب فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے اسی طرح جس طرح تم نے ایمان لایا تو فقد اہتدوا، وہ لوگ ہدایت یاب ہو گئے، راہ یاب ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، ان لوگوں نے ہدایت پا لیا۔ فقد اہتدوا، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے، معیار ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جمیعہ کی امتیازیت اور آپ حضرات کے ایمان کی امتیازیت کو واضح کر دیا کہ اگر کوئی ایمان لاتا تو ہے مگر صحابہ کی طرح اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان غیر معتبر ہے۔ اور سنن ترمذی کی وہ حدیث جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے اندر یوں بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ حق پر کون ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس معیار پر، جس دین پر میں اور میرے صحابہ، جس دین پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، وہی لوگ حق پرست ہے، وہی لوگ حق پر ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی آیت سے اور حدیث پاک کے اس
پیغام سے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اسی طرح جس طرح صحابہ نے ایمان لایا اسی کا ایمان معتبر ہے اور اسی کا ایمان قابل قبول ہے۔ ایک مقام پر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت واضح ہو چکی، اس کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور جو مومن نہیں ہے، مومن سے مراد یہاں پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جماعت ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ہے کہ یعنی مومنوں کی جماعت کے علاوہ اگر کسی کے راستے کی اتباع کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، پھر اس کو ہم کدھر بھیج دیں گے؟ جہنم کی طرف، جہنم میں سے ڈال دیں گے۔ یہ آیت کریمہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ صحابہ جیسے اگر ایمان نہیں ہوا تو ہمارا ایمان غیر معتبر ہے، ہمارا ایمان غیر معتبر ہے۔ اب جو صحابہ کے اوپر نقد و تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اس طرح گمراہ کر سکتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کی تنقید نہیں کرتے، بلکہ تمام صحابہ کی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شرح العقیدۃ الواسطیہ میں ذکر کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جمیعا کی محبت سے ان کا دل سرشار ہو، ان کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جمیعا کہ بغض و عناد سے اور ان کی عیب گیری سے اس کا دل، اس کی زبان پاک و صاف۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، یہ اصول ہے۔ بات بتلائیے، اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جمیعہ میں سے بعض کی جو تنقید کی جا رہی ہے، کیا وہ ان کے مستحق ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ میں اللہ بیان فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر و انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، لانے والے صحابہ ہیں۔ سابقون اولون، جو اللہ اس کے رسول پر سب سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے سبقت کیا ایمان لانے میں، انصار میں سے، مہاجرین میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر اس کے بعد، اس بڑی جماعت کے بعد، اس عالی جماعت کے بعد پورے خلوص کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اب ان کی پیروی کی، کن کی؟ صحابہ کی اس عظیم جماعت کی جو اولون سابقون میں سے ہے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے، ہجرت کرنے والے مہاجرین و انصار جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اور ان انصار نے مہاجروں کے لیے اپنے دروازے کھولے، اپنے سرمایے لٹائے اور اپنی زندگی ان پر نچھاور کر دی، اپنا سب کچھ آدھا آدھا دے دیا۔ ان لوگوں کی پیروی جنہوں نے کی کمال احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صدق و صفا کے ساتھ، اللہ بیان فرماتا ہے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہے۔ اب یہ والذین اتبعوہم بإحسان میں وہ تمام صغار صحابہ بھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زمانے تک جنہوں نے ایمان لایا اور آپ کا دیدار کیا، آپ کی صحبت اختیار کی، وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب صحابہ کے اوپر جو تنقیس کرتے ہیں، ان آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جميعا یہ غاصب تھے، یہ ڈکیت تھے، یہ لٹیرے تھے، العیاذ باللہ۔ جن لوگوں نے یہ کہا، اب کیا ان آیات کے اوپر ان کی تنقید فٹ نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جميعا سے کر دیا کہ میں ان تمام لوگوں سے راضی ہوں، یہ سب کے سب ہم سے راضی ہے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ بعد میں یہ لوگ نبی کی وفات کے بعد پلٹ جائیں گے؟ کیا معلوم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم حقیقی، علم ازلی اور ابدی کے اوپر سوال اٹھتا ہے، اٹھتا کہ نہیں اٹھتا؟ اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے رضامندی کا اعلان کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ایمان لایا نبی پر، نبی کا دیدار کیا، نبی کے دیدار سے شرف سے مشرف ہوا، وہ تمام کے تمام لوگ رضی اللہ عنہم میں داخل ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کی رضا میں داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن کعب القرظی الدر المنثور کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں، پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے، چھوٹے بڑے، سب کے سب جملہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ ان میں سے جو خطا کار تھے وہ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جو خطا کار نہیں تھے یعنی کسی طرح کی بشری لغزش کے بنا پر کسی کوتاہی یا کسی غلطی کے شکار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی بخشش فرما کر اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی صبح تک چاہے جتنا بڑا عالم پیدا ہو جائے، جتنا بڑا انسان پیدا ہو جائے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ادنا سے ادنا صحابی کے اوپر انگشت تان دراز کرے اور نقد و تنقید کا ماحول خراب کرے اور بازار گرم کرے۔ اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جميعا اس کے اندر داخل ہیں، سب کے سب۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلانے نہیں، چلانے نہیں ہے، ابھی جو مر گیا انہوں نے ابھی کل تک کربلا سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جميعا میں سے بیشتر کبار صحابہ کے اوپر نقد و تنقید کیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا فرعون کہا۔ اب اس کے لیے لوگ لڑ رہے، جھگڑ رہے، ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے، نہیں مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من صب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میں نے اپنی زبان کو روک لیا یہ کہہ کر کے جس نے، نبی نے فرمایا، جس نے میرے ساتھی کو گالی دیا فعلیہ لعنۃ اللہ، جس نے میرے ساتھی کو برا بھلا کہا، سب و شتم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت کے ساتھ تمام فرشتوں کے، تمام لوگوں کی، تمام انسانوں کی، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔
اب جب اتنی عظیم عظیم ہستیوں کی لعنت آ جائے تو ہماری تمہاری دعاؤں کی کیا اوقات ہے۔ میں نے دوسری بات یہ کہی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ میں نے یہ دعا کر دی ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے نبی کے زمانے سے آج تک، ان تمام کی مغفرت فرما دی۔ سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی طرح کے خباثت، کسی طرح کا کینہ، کسی طرح کا بغض نہ، صاف کر دے ہمارے دلوں کا۔ انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو ہی تو بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان۔ یہی میں نے دو باتیں کہی، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو صحابہ کو سب و شتم کرتے ہوئے مر گیا یقیناً وہ مردود ہے، اگر ساری دنیا کے علماء بھی اس کے لیے دعا کرے جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، اللہ نے جس کو جنتی قرار دیا ہے، اس کی دعا، ان کی دعا مسترد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ زمانہ تھا کبھی ایک بار گستاخ رسول رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب مر گیا، نبی کائنات سے ان کے بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے شاگرد، چہیتے صحابی نے کہا یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان کا جنازہ پڑھ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا، اور بعض میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پہنچے جب رئیس المنافقین کی لاش قبر میں رکھ دی گئی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قمیص اس کو عطا کی، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اگر اس پر 70 مرتبہ، 70 نہیں 70,000 مرتبہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، فلن یغفر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ لہذا جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے، منافقت کی حالت میں مر گیا ہے، بے ایمانی کی حالت میں مر گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، چاہے کوئی بھی اس کی قبر پر جا کر کے جتنی بڑی فاتحہ کرے، جتنی بڑی بڑی دعائیں کرے، جتنے لوگ اس کے حاضر ہو جائے، اور وہیں پر اگر ایک موحد انسان، ایک مومن مرتا ہے، گنہگار ہے، بعض روایتوں میں 40 آدمی، بعض روایتوں میں 70 موحد توحید والا آدمی اگر اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ کوئی مردود منافق مر جائے، 70 بار نہیں 70,000 بار بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ہیچ بیکار ہے۔ لہذا جس امیر معاویہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، سنن ابی داؤد کے حدیث سے پاک ہے، امیر معاویہ کے بارے میں دعا کیا تھا اللہ ان کو ہادی بھی بنا، اللہ ان کو مہدی بھی بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعظیم ہستی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جن کو دوحات العرب میں جن کا شمار ہوتا ہے، وعظیم المرتبہ شخصیت امیر المومنین ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے جن کی عمارت میں قسطنطنیہ کے اوپر حملہ ہوا، جن کی عمارت میں قسطنطنیہ، وہی قسطنطنیہ استنبول جس کی فتح کے بارے میں نبی نے کہا تھا، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ سب کے سب مغفور ہے جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، قسطنطنیہ کی طرف جہاد کے لیے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی بخشش فرما دی۔ اب دیتے رہو گالیاں، امت کا فرعون کہتے رہو یا پھر جو چاہے کہو، خدا کی قسم ہم تو یہی کہیں گے کہ جس نے نبی کی صحابہ کی شان میں گستاخی کی، نبی کے ساتھیوں پر سب و شتم کیا، وہ پلے درجے کا منافق ہے، وہ پلے درجے کا، وہ گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ میں سے کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت اس پر ہو چکی۔ بات نہیں، اس سے ہم کیسے محبت کریں؟ صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ ان
ان سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے اس لیے محبت ہے، نبی ان سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے اس لیے محبت ہے کہ صحابہ نے وہ قربانیاں پیش کی، روئے زمین پر رہتی دنیا تک صحابہ کی طرح کوئی قربانیاں دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، نبی کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے محبوب کا پروردگار کے لیے کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری شریف کتاب مناقب الانصار، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، آپ بیان فرماتے ہیں وَيُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، کہ وہ آدمی صحابہ سے محبت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو سراپا منافق ہے، صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو خالص منافق ہے۔ من احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، صحابہ کے لیے جن کے دلوں میں بغض و عناد ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ انہیں ناپسند رکھتا ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اس حدیث سے پاک کو کتاب الایمان میں بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، صحابہ سے نفرت کرنا یہ عین کفر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑے امام الموحدین، بہت بڑے توحید کے متوالے حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمت اللہ علیہ اپنی معرفۃ الآراء کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں ہم افراط اور غلو سے کام نہیں لیتے، اور ان کی محبت کو ہم عین ایمان، اسلام اور احسان تصور کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی ایمان میں داخل ہے، یہ بھی اسلام میں داخل ہے، یہ بھی احسان میں داخل ہے۔ لہذا کوئی صحابہ سے اگر نفرت کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو سمجھ جاؤ یہ منافق ہے، یہ مردود ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، یہ ایسا آدمی ہے جس پر ایک انسان کی نہیں ساری انسانیت کی لعنت ہو چکی ہے، وہ ایسا انسان ہے جس کے اوپر تمام فرشتوں کی لعنت ہو چکی ہے، تمام فرشتوں کی بد دعا اس پر لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اے جذباتی زندہ دل نوجوانوں، تمہیں کسی کے خوش گفتاری سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہچان کے لیے بس اتنی کافی ہے، اگر چاہے اس کی ٹوپی جتنی بڑی رہے، اس کا جبہ قبہ جتنا بڑا رہے، اس کا علم چاہے جتنا بڑا رہے، اگر وہ کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے اوپر نقد و تنقید کرتا ہے، کسی صحابی کی عیب گیری میں اس کی زبان مصروف ہے، تو تم سمجھ جاؤ زمانے کا سب سے بڑا بدبخت انسان یہ ہے، اور اس سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھو، یہی تمہارا ایمان ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 یوما۔ فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، الٹا سیدھا نہ کہو، سب و شتم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی کا ایک لمحے بھر کے لیے، ایک گھڑی کے لیے وہاں رہنا، فَلَمُقَامُ أَحَدٍ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ 40 خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ 40 يَوْمًا، تمہارے 40 سال کی نیکیوں سے بہتر ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے بھر کے لیے صحابہ کا رہنا تمہاری زندگی کے 40 سال بھی جو نے کیا ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے اور بیان کیا ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، سب و شتم نہ کرو، اس لیے کہ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ۔ اے لوگوں سنو، نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ نبی کے ساتھیوں کا نبی کے ساتھ ایک لمحے بھر کے لیے رہنا، ایک گھڑی کے لیے رہنا، ایک چھڑ تک رہنا، اللہ اکبر، تمہاری پوری زندگی کے نیک عملوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، صحابہ کا مقام، صحابہ یہ بتاتے ہیں، مومنین یہ بتاتے ہیں، مومنین کے رسول یہ بتاتے ہیں، اور رسول کا محبوب اس کا پروردگار یہ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتاؤ پھر اگر صحابہ کی زندگی سے کوئی نکل جائے یا اپنی زندگی سے صحابہ کو نکال دے، پھر اسلام میں اس کا کیا رہ جاتا ہے؟ اسلام میں اس کا کیا بچ جاتا ہے؟ ارے عام مسلمانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر۔ اے لوگوں سنو، مسلمانوں کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ اونچے درجے کا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمانوں کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو گستاخ، کوئی صحابہ کو فرعون، کوئی صحابہ کو لٹیرا اور کوئی صحابہ کو نعوذ باللہ ڈکیت و غاصب کہے تو اس کے ایمان کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو اس کے ایمان کو ابو لہب کے ایمان کے ساتھ مانتے ہیں، ابو جہل کے ایمان کے ساتھ مانتے ہیں، عتبہ اور شیبہ کے ایمان کے ساتھ مانتے ہیں، اور گستاخان صحابہ کو ہم گستاخان رسول کے ایمان کے ساتھ ہم اس کو جسمہ کرتے ہیں، اور رب کا بھی یہی پیغام ہے۔ اس لیے میری قوم کے جیالو، میری امت، میری قوم کے جوانوں، اپنے زندہ دلی کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ تبھی رہے گا جب نبی کی سیرتوں سے اپنے دل کو سرشار، اور نبی اور اس کے جانثار صحابہ کی محبت سے اپنے سینے کو سرشار کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا۔ جو مومنوں کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، درد پہنچاتا ہے، تو یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اس نے بہت بڑا بہتان، بہت بڑا گناہ اور صریح گناہ کیا۔ تو جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، بات سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے، اور ان تمام باتوں، تمام آیات، تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت یہ عین ایمان ہے۔ صحابہ کی عقل کی تعریف اللہ نے کی ہے، صحابہ نے ایسی تابعداری، جانثاری، جافشانی اور وفا شعاری کی مثال پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی ماں ایسی اولاد پیدا نہیں کرے گی جو صحابہ کی قربانیوں سے بڑھ کر کے قربانی پیش کر سکے گی۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، سمجھنے کی ضرورت ہے اور لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ سیدھا یہ بات کہو کہ محبت ہم ان سے کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، نفرت ہم ان سے کرتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نفرت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم تمام مومنین صالحین کہ تو مغفرت فرما، بخشش فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں جن سے لغزشیں خطائیں ہو رہی ہے پروردگار تو درگزر فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے ساتھیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔